جانور سور کہلاتا ہے۔ سور جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خنزیر حرام کیوں ہے اور دیگر آسمانی مذاہب میں بھی اسے حرام کیوں کہا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا جہاں میں بے شمار جانور پیدا کیے جن کا کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ہے۔ خالق کائنات نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اب اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ تمام پیدا کردہ چیزوں کو کھایا جائے، مثلا گدھا، کتا، گھوڑا وغیرہ، اور حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام ہی کو کیوں اپنایا جائے۔ اور یہ بات صرف خنزیر کے کھانے یا نہ کھانے سے نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ ناجائز کام بھی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول ہمیں روکتا ہے، خواہ وہ چوری، ڈاکہ، کسی کا حق کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سور کو خود پیدا فرمایا تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ خنزیر انتہائی خبیث اور سست جانور ہے۔ یہ نباتاتی چیزیں، جانور، مردار اور گندگی کھاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ اپنی ہی گندگی کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات کی گندگی بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خنزیر حلال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملحد پوچھے کہ خنزیر حلال کیوں نہیں ہے اور گائے یا بکری کا گوشت کیوں حلال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر ایک ناپاک جانور ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں اور اس سے کلی اجتناب کا حکم دیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ بھی اس کو قتل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ایسے پلید جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی پلید کر دے گا۔ اب اس کے حرام ٹھہرانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ بات خنزیر کھانے والی قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیا اور شرم نکل ہی جاتی ہیں اور وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ لیکن گائے اور بکری کے اندر تمام خرابیاں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو حلال اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر انسانوں میں بہت سی بیماریاں منتقل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ غلیظ جانور ہے اور اس کا گوشت کھانے کے بہت سے نقصانات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جانور انتہائی ذلیل اور گندا ہے، کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے۔ اس کے سامنے صرف صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خنزیر کو حرام قرار دیا کیونکہ خنزیر میں بہت سی وبائی امراض پائے جاتے ہیں جن کی تعداد کم و بیش 450 سے زائد ہے۔ ان بیماریوں میں جگر کا خراب ہو جانا، بد ہضمی، شریانوں کی سختی، بال گرنا، بانجھ پن اور یادداشت کی کمزوری شامل ہیں۔ ذہنی دباؤ اور اپنی خواتین، بیوی، بہن، بیٹی وغیرہ کے بارے میں بے غیرتی کا مظاہرہ ان کے علاوہ ہے۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت سے بننے والی دیگر اشیاء کے استعمال سے کئی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ مالٹا فیور، جگر کا کیڑا، ٹی بی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو کھانے سے منہ اور پاؤں کا گلنا، خون کا زہریلا پن اور تیز خارش جیسے امراض بھی شامل ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا
جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر چٹکایا تو اس سے 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ دونوں فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپ گئے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان دونوں خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے سے ہی ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو گناہ سے بچنے اور حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔